بھئی یہ صاف ستھرا دل کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ گفتگو آج کے اس جمعے میں آپ کے سامنے ہوگی۔ گفتگو تھوڑی سی نازک ہے، کسی حد تک پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں چونکہ نہ کوئی قصہ ہوگا، نہ کوئی کہانی ہوگی، نہ کوئی چٹکلا ہوگا، نہ کوئی بہت زیادہ کچھ باتیں ہوں گی۔ توجہ چاہوں گا کہ یہ نکتہ اگر میں اپنی ذات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا یا آپ اس کا کچھ حصہ سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے۔ تو یہ قلب سلیم کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ ہم اصل میں صرف جوارح سے جو عمل ہوتا ہے، ظاہری طور پر جو عمل ہوتا ہے، ہماری ساری کی ساری اسی پر تگودو ہوتی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کے 3 رکن ہیں۔ ایمان کے 3 رکن ہیں، قول باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور پھر اس تصدیق اور قول کے مطابق پھر عمل ہوتا ہے۔ اب یہ جو زبان سے جو کہنا ہے یہ تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، نہ بھی کہیں تو نسل آج نسل ہمارے یہ کلمہ ہمارے قانون سے پڑھتا آیا ہے، اور وہ مشینی انداز میں ہماری زبان سے روا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جو اصل مرحلہ یہ ہے کہ وہ تصدیق بالجنان، دل کی گہرائیوں سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق ہو اور اس کے مطابق پھر عمل ہو۔ تو گویا اگر تصدیق کے بغیر عمل ہوگا تو وہ ظاہری عمل ہوگا جو ہم اور آپ سب کرتے ہیں، اور وہ بھی کرنے والے بہت کم ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کا تناسب دیکھ لیجئے، 5 وقتہ نماز کا، زکوٰۃ دینے والوں کا، حج اور روزہ رکھنے والوں کا، امت مسلمہ میں تناسب دیکھ لیجئے، اور پھر ان اعمال کو بجا لانے والوں میں اعمال قلوب کن کو حاصل ہیں، دل کی گہرائی سے تصدیق بالجنان کے ساتھ عمل کس کو نصیب ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اصل چیز وہی ہے، اصل چیز وہی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس وصف کا تذکرہ کیا ہے اور توحید کے یہ جو عظیم ترین سبق ملا ہے اس حج سے اور اس قربانی سے، وہ سیکھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ بالکل قلب سلیم کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اس وقت مسلم امت جس طرح کے حالات کی شکار ہے، جس طرح کی پریشانیوں کی شکار ہے، اور جو شکوہ گناہ ہیں، لیکن سوال کیجئے اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، کہ چاہتے تو یہ سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، کوئی لائے تو ویسا قلب سلیم، پہلے لائے تو کوئی ویسا قلب سلیم۔ اور عبادتوں کی کیا کیفیت ہے؟ یہ قلب سلیم یعنی پاک دل، شرک سے، غیر اللہ کے ساتھ تعلق سے، غیر اللہ کی عبادت کی آلائشوں سے پاک اور صاف دل۔ اور جب وہ دل پاک اور صاف نہیں ہوگا تو پھر عبادتیں کیسے ہوں گی؟ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں، محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے۔ صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ وہ جذبے اندروں کیا تھا کہ جس سے سرشار تھے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو قلب سلیم ملا تھا۔ اور وہ قلب سلیم ایسے نہیں مل گیا تھا، اس کے لیے تگودو کی گئی تھی، اس کے لیے محنت کی گئی تھی، اور اس دل کو صاف کیا گیا تھا۔ یہ دل جو فتنوں کی آماجگاہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا
فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاء، کہ ہر ایک دل پر صبح و شام گناہ، وسوسے، برائیاں، شرک، اس طرح کے ترغیبات ان کے حملے ہوتے ہیں، صبح و شام ہوتے ہیں، اور جو ان گناہوں کو، ان برائیوں کو، شرک کے ان مظاہر کو اپنے دل پہ اپنے دلوں پہ قبول کر لیں تو ان کے دل بالکل جو ہے سیاہ نقطے پڑھتے پڑھتے سیاہ چٹیل ہو جاتے ہیں، حتی یسیر لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ پھر اسے کسی اچھائی کا علم، نہ کسی برائی کو وہ برائی سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اس کے دل کی ہو جاتی ہے چونکہ اس کا دل فتنوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کے برعکس قلب سلیم وہ ہے کہ جس سے جب بھی کسی طرح کی اس طرح کی من حمزات الشیاطین، شیطان کی طرف سے ترغیب کا کوئی ایک سلسلہ بھی آیا، شرک کے مظاہر سے کوئی ایک چیز بھی آئی، برائی کے سلسلے میں اور فتنے کی کوئی ایک چیز بھی آئی، تو وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اس کا دل صاف ہوتا رہتا ہے، پاک ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کو کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دل کے اعمال پر توجہ کیجیے، اعمال جوارح پر بہت توجہ ہے، اعمال جوارح پر بہت توجہ ہے۔ بسا اوقات ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پر آپس میں ہم بحث کرنے لگ جاتے ہیں، بھئی آپ نے نماز کے طریقے میں فلانی کمی کی ہے، بالکل، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہم ظواہر پر بہت توجہ دیتے ہیں، بھئی آپ کا رفع الیدین کاندھے تک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس پہ ہم اچھی خاصی ایک دوسرے کی کلاس لے لیتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل بھی اسی قدر بیدار ہوتا ہے کہ جیسا بیدار ہونا چاہیے، جیسا مطلوب ہے، کیا ہمارا دل اسی انداز کا ہے؟ اس موضوع پر ہمیں دیکھنا چاہیے، چونکہ دل کی 4 قسمیں ہیں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل عام طور پر 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر، ایک ایسا بالکل صاف ستھرا دل ہوتا ہے کہ جس میں ایک چراغ ہے جو جل رہا ہے، صاف ستھرا دل ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے جو جل رہا ہے، ایک نور ہے جو روشن ہے، جو ایمان کی حرارت کے ساتھ اسلام کی شمع جس کے اندر جل رہی ہے، اس کا دل شرک کی تمام طرح کے مظاہر سے، شرک کی تمام طرح کی آلائشوں سے، غیر اللہ کے ساتھ تعلق کی تمام آلائشوں سے بالکل پاک دل ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک دل ہے جو چمکدار اور روشن قسم کا کھلا ہوا دل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا ایک دوسرا دل ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ قلب اغلف، بند دل، جیسے کافر کا جو دل ہے کہ جو مکمل طور سے اپنے شرک پر، اپنے کفر پر، اپنی گمراہی پر اس قدر بند ہے کہ اسے کوئی حق کی بات اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا کی ترقی کے اعتبار سے اس کا آئی کیو لیول، وہ اتنا بڑا جینیس ہے، وہ بڑے بڑے جو اس کے پاس پیٹنٹس ہوں گے اس کے ریکارڈ میں، لیکن دل اس کا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور سے بالکل محروم ہے، وہ کافر کا دل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ایسا دل بھی ہے تیسرا کہ وہ قلب منکوس ہے، اور وہ قلب جو ہے منافق کا دل ہے کہ جس میں اچھائیوں کی بھی چیزیں آتی رہتی ہیں، برائیوں کی بھی چیزیں آتی رہتی ہیں، اچھائی آئی نکل گئی، برائی آئی قبول کر لی، اس اعتبار سے وہ ایک ایسی سرائے ہے کہ جس میں اچھائی برائی کا سلسلہ ساتھ چلتا رہتا ہے، نہ اچھائی کو کوئی امتیاز حاصل، نہ برائی سے کوئی بڑی پرہیز، یہ کیفیت اس کے دل کی ہوتی ہے، یہ منافق کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم نفاق کے اس معاملے سے بچ جائیں، چونکہ نفاق آپ کو علم ہے کہ 2 طرح کا ہوتا ہے نفاق، ایک تو اعتقادی نفاق ہوتا ہے، ایک عملی نفاق ہوتا ہے۔ چونکہ 3 چیزیں نا، ایمان ہے، کفر ہے اور نفاق ہے، یہ سمجھنے کی بات۔ سورہ بقرہ میں جب ہم پہلے ہی رکوع سے شروع کرتے ہیں تو وہاں انسانوں کی یہ 3 گروہ بیان کر دیے گئے ہیں، یا ایمان والے ہیں، یا کفر والے ہیں، یا نفاق والے ہیں۔ ایمان کا معاملہ بھی واضح ہے بھی کون مسلمان ہے، کفر کا معاملہ بھی واضح ہے کون کافر ہے، لیکن جہاں نفاق کا معاملہ ہے تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے معاملہ۔ تو نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، طالب علم بچے سمجھ لیں اس چیز کو کہ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، اعتقادی نفاق، وہ تو کفر ہے کہ دل میں کفر ہے اور زبان پر اسلام ہے،
خدا نہ خواستہ اگر مسلمانوں کے صفوں میں اس طرح کا کوئی آدمی موجود ہے تو وہ اپنی خیر منائے. لیکن ایک ہوتا ہے عملی نفاق جس کے ہم اور آپ سب شکار ہیں. عملی نفاق کیا ہے کہ دل میں تو ایمان ہے یقیناً، زبان پر بھی ایمان ہے، لیکن عمل اس ایمان کے مطابق نہیں ہے. کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں زبان پر. اور فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب لڑائی ہوگی تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، ٹھیک ہے، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. اور فرمایا کہ جس میں یہ تینوں علامتیں بیک وقت موجود ہوں تو وہ پکا منافق ہے. تو اس طرح کی کمیاں اور کوتاہیاں ہم میں سب میں ہیں. فرمایا منافق کی ایک علامت ہے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز اس پر بہت بھاری ہے. کیا ہم میں سے سب پر یہ نمازیں بہت سکون کے ساتھ ہم عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اسی جو ہے محبت کے ساتھ اور اسی شوق اور ذوق کے ساتھ؟ یہ سوال اپنے نفس سے کیجئے اور محسوس کیجئے کہ عملی طور پر یہ نفاق ہم اور آپ سب اس کے شکار ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، دل پر یہ کیفیتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. اور جس آدمی کے اندر یہ کیفیت ہو اسے فکر مند ہونا چاہیے اپنے ایمان کے سلسلے میں، چونکہ یہ عملی نفاق جب تھوڑا سا آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ عقیدے کے نفاق کے سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے اور بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی جب تک خالص تھوڑا موٹا عملی نفاق ہے تو آدمی ایمان کے دائرے میں ہے، لیکن اگر اس میں کچھ آگے بڑھ گیا تو ایمان کے دائرے سے بھی پھر نکلتا جاتا ہے. اور صحابہ کرام کو اپنے دلوں کی بہت فکر تھی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ امام عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی انفسہم النفاق. میں نے 30 کے قریب صحابیوں کو دیکھا کہ جو اپنے بارے میں یہ خدشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں. یعنی ایمان کا ان کا درجہ دیکھیے کہ چھوٹی سی کوتاہی پہ بھی فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں میری یہ کوتاہی مجھے نفاق کی سرحدوں میں تو نہیں لے گئی. اس لیے ایمان کی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے دل ہوتے ہیں. ایک وہ دل جو صاف ستھرا ایمان کی روشنی سے منور قسم کا دل ہے، ایک بند قسم کا دل ہے کافر کا، اور تیسرا دل فرمایا قلب منکوس ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ آخری قلب جو ہے دل جو ہے قلب مصفح ہے کہ جس میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں آیا کرتی ہیں. وہ آدمی ہے کہ جو عام طور پر ہم جن حالات سے گزرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی خیر اور شر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بھائی کوشش یہ کرنی ہے کہ پوری خیر رہے دل کے اندر، پوری خیر رہے دل کے اندر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عبادات کو، اللہ تعالیٰ کی ان عبادات کو اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور والہیت کے جذبے کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینا ہے. ہم نے قربانی کی ہے، ہم اپنے نفس سے پوچھیں کیا یہ قربانی جو ہم نے کی ہے اس قربانی کے سلسلے میں کیا وہ جذبہ جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کیا وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر تھا یا اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ تھا، دوسروں کو دکھانے کا تھا؟ یعنی ابھی میں آپ سے عرض کروں کو آدھے گھنٹے پہلے ایک اللہ کے نیک بندے کا مجھے فون تھا اور باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے جانور کا قیمت بھی بتا دی اور اس کا وزن بھی بتا دیا. یعنی وہ بہانے سے پہلی گفتگو میں انہوں نے اس کا وزن بھی بتا دیا کہ صاحب وزن اتنا تھا اور خریدا بھی اتنا تھا. یہ اگر جذبہ ہمارے قربانیوں کے اندر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قربانی نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ وہ قربانی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے فلما اسلم، وہ ابراہیم کے جس کو اللہ نے حکم دیا تھا اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ رب کے لیے فرمانبردار ہو جا. ابراہیم نے کہا میں رب کے لیے فرمانبردار ہوں. اللہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں، ابھی امتحان ہوگا.
ایک امتحان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر آخری امتحان جو تھا اپنے نفیس ترین چیز، اپنی نبوت کے اس پورے مشن کا نمائندہ، اپنا وارث، جب وہ اسے ذبح کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے اور اسے لٹا کے جب چھری پھیر دی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹا اب مسلمان ہوئے، اب انہوں نے اپنے آپ کو رب کے لیے سپرد کر دیا، سرنڈر کر دیا، رب کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، یہ کیفیت ایسے نہیں حاصل ہوا کرتی۔ اس کیفیت کا عشر عشیر، اس کا ہزارواں لاکھواں حصہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو بہت بڑی کمی ہے، یہ معمولی کمی نہیں ہے۔ اعمال قلوب پر نظر دیکھیے، اعمال قلوب پر نظر کیجئے اور اعمال قلوب کو اہمیت دیجئے۔ دل کے اعمال کیا ہیں؟ دل کے اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے ان کو پاک کیا جائے شرک کے تمام مظاہر سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کسی برتن میں شہد ڈالیں گے، آپ کسی برتن میں دودھ ڈالیں گے، آپ اپنے کسی برتن میں کوئی نفیس چیز ڈالیں گے تو اسے پہلے صاف کریں گے، اسے آلودگی سے پاک کریں گے، اسے گندگی سے پاک کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر دودھ اور شہد پڑے گا۔ جب کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا محل، اس کا برتن اور اس کا مقام ہمارا دل قرار پاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شرک کی آلائش ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دل جو ہے غیر اللہ سے بھی متعلق ہو، وہاں غیر اللہ کا بھی خوف ہو، غیر اللہ سے بھی محبت ہو، غیر اللہ سے بھی امید ہو، غیر اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز ہو، غیر اللہ پر بھی توکل اور بھروسہ ہو، غیر اللہ کے ساتھ بھی وابستگی ہو، غیر اللہ کے لیے بھی سفر ہو، غیر اللہ کے لیے بھی ذبح ہو، غیر اللہ کے لیے سارے تعلق رکھیں، اور پھر اس دل میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد بھی بسا لیں، اس کا ایمان بھی بسا لیں، ایسی شرکت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ انا اغنی الشرکاء یعنی شرک۔ اللہ فرماتا مجھے پارٹنرشپ نہیں چاہیے، میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں اس سے، میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ میری یاد کے ساتھ، میرے ایمان کے ساتھ، میری وحدانیت کے ساتھ کچھ اور شراکتیں قبول کی جائیں۔ ایسا اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا دل کو سب سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسادکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری وضاقتہ، تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس میں گہرائی کتنی ہے، اس میں گہرائی کتنی ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں رب کی جو کے لیے کی توحید کا تصور کتنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کتنی ہے، تب جا کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تب جا کے ان کی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ۔ اور انبیاء کرام سب سے زیادہ دل کے پاک ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا، سب سے پہلا وصف جو ان کا، سب سے بڑی علامت ان کی یہ تھی کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ، ان کی طرف یہ وحی ہوا کرتی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہریں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی، یہ دل مانگا تھا رب سے، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے، اے اللہ قیامت کے دن جب سارے خلائق تیرے دربار میں حاضر ہوگی اس وقت مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن کسی کا مال اور اس کی اولاد اور اس کے یہ سارے جتھے اس کے کام نہ آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ کہ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ اور صاف ستھرا دل کون سا تھا؟ کہ ایسا دل کہ جو شرک سے پاک ہو،
اور اس دل کو صاف کیسے کس جتن سے صاف کیا ہے سیدنا ابراہیم نے اپنے اس دل کو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ اللہ تعالی کی طرف کر دیا ہے کہ جو اس ساری زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. حنیفاً، یک طرفہ ہو کر. جب اس کی طرف رخ ہے تو میرا رخ اب کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتا. وما انا من المشرکین، میں شریک مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم کیسے ہوا ہے کہ اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ انی وجہت وجہی. ابھی ہم نے جب جانور پر چھری پھیری ہے تو عام طور پر سب لوگ یہی دیکھ کے پڑھتے تھے، کبھی اس پہ غور بھی کیا ہے؟ انی وجہت وجہی، بے شک میں نے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف کر دیا ہے. اپنا صرف چہرہ ہی نہیں، اپنا دل، اپنے تمام جو ہے اپنی ساری نیتیں خالص اللہ کی طرف. کون سا رب؟ الذی فطر السماوات والارض، کہ جس نے سارے آسمانوں کو اور اس زمین کو پیدا کیا ہے. حنیفاً، اور یک طرفہ ہو کر. ایسا نہیں ہے کہ رخ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے اور ادھر بھی نہیں، خالص اللہ کی طرف رخ ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر قوم کے ساتھ پھر ساری زندگی اسی مشن کے لیے صرف کی ہے. وحاجہ قومہ، اور جب اپنے اس عقیدے کا اظہار اپنے قوم کے سامنے کیا ہے، علی رؤوس الاشہاد کیا ہے، بادشاہ کے سامنے کیا ہے، باپ کے سامنے کیا ہے جو بت تراشوں کا امام تھا، جو پروہت تھا اس کے ساتھ سب سے بڑے مندر کا، اور اس سب کے سامنے جب اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے تو قوم نے پھر اب قوم مخالفت پر آ گئی، قوم لڑائی پر آ گئی. ہم تو چھوٹی سی مخالفت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہاں کیفیت کی دیکھیے کہ پورے سماج کے آگے سے اکیلے جو ہے اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر مقابل آ گئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. وحاجہ قومہ، اور قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی. قال تحاجون فی اللہ وقد ہدانی، کہا کہ تم اللہ کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ جس نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. اور تمہارے جن چیزوں سے تم شرک کرتے ہو، جن کو تم اپنا معبود بنائے رکھے ہو، ان سے میں بالکل نہیں ڈرتا. چونکہ میرے رب نے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا. تم سارے کے سارے مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں تمہارے ان شریکوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم اس رب سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو کہ جن کی عبادت کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اس نے نبی بنایا، اس سے پہلے نوح کو نبی بنایا، ادریس اور شیس اور جو ہے آدم کو نبی بنایا، اور ان کو عقیدہ توحید کا یہ پیغام دیا. اس پیغام کا حامل میں بنا، اس کے مطابق میں اپنے عمل کو سنوار رہا ہوں. میں کیوں ڈروں تم سے؟ میں تو رب کی اس رسی کے ساتھ وابستہ ہوں، اور تم شرک کے جس سلسلے سے وابستہ ہو اس کے لیے اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. شرک کا کوئی امام نہیں بھیجا، اس نے شرک کا کوئی نبی نہیں بھیجا. تم ان کی اتباع کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے جو ہے معبودوں سے اور معبودوں کے چیلوں سے کیوں ڈروں؟ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جاننے والے ہو، کچھ عقل و شعور رکھتے ہو، تو تم ہی سوال کا جواب دو کہ ان دو فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ وہ جو اللہ کی رسی تھامے ہوئے خالص اس کی طرف، جس کا رخ اور اس کی عبادت کا رخ صرف اللہ کی طرف ہے، کیا وہ امن کا مستحق ہے؟ یا وہ امن کے مستحق ہیں کہ جو جگہ جگہ اپنا سجدہ اپنے جہاں ماتھا ٹیکتے، اس جگہ بھی ٹیک رہے ہیں، ادھر سے اس جگہ بھی ٹیک رہے ہیں، ادھر بھی نظر و نیاز ہے، ادھر بھی نظر و نیاز ہے، اس سے بھی خوف، اس سے بھی وابستگی، اس سے بھی تعلق، اسی کا بھروسہ. یہ امن کا مستحق کون ہے اور خوف کا مستحق کون ہے؟ اس کا جواب دے دو. اور میں آپ سے عرض کروں، قرآن اپنی تعلیمات کے اعتبار سے قیامت کی صبح تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا
وہ صرف اپنے قوم سے ہی نہیں کیا تھا، وہ سوال آپ سے اور ہم سے بھی ہے، اور قرآن نے اسی لیے ان کے اس سوال کو قیامت تک کے لیے بطور وحی محفوظ کر لیا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا فریق امن کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کا اکیلا اللہ کے لیے موحد مستحق ہے یا مشرک مستحق ہے؟ شرک والے تو الگ ہو گئے، وہ جو ایمان والے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد شرک کے اقراری ہو گئے، کیا وہ امن کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر پریشانیوں اور ذلت و ادبار اور نکبت کی شکار ہے، تو اپنے اس پریشانی کا جواب بھی ان کو حضرت ابراہیم کی ہدایت کی روشنی میں ملتا ہے کہ آج اگر رب کا بندہ ہو کر غیر اللہ کی عبادت کرے، رب کا بندہ ہو کر غیر اللہ کے لیے اس کی نظر و نیاز اور اس کے ساری جو ہے حاجتیں ہوں، قسم جس رب کی کھانی چاہیے، جس اور بڑا آسان ہے، مکہ مکرمہ تک میں سنا گیا کہ یہ بیچارے ہمارے لوگ جو جاتے ہیں شعور سے عاری، وہاں جب ان کی لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، آپس میں لین دین کے جھگڑے ہوتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے لوگوں نے قسمیں کھائیں اور دوسرے فریق نے یقین بھی لگایا اس پہ کیا، پتہ یہ چلا کہ یہاں کے کسی مزار کی کسی سنگل کی قسم کھائی گئی، تب جا کے یقین آیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا مستحق کون ہے؟ ایمان کے کلمے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کی اتنی بڑی پلیدی ساتھ لیے گھومنے والے کیا امن کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا، حضرت ابراہیم کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، وہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے باپ سے بلکہ اپنی پوری قوم سے کیا کہا، انی براء مما تعبدون، میں بری ہوں تمہاری ساری ان چیزوں سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہاری یہ رسم و رواج، تمہارے یہ مذہبی رسوم، تمہارا یہ اعتقادی نظام، تمہاری یہ عبادتیں، تمہاری یہ سیادتیں، ان سب چیزوں سے میں بری ہوں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میں صرف اگر متعلق ہوں تو اس رب کے لیے ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، تم دیکھتے نہیں کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ فَأَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، تم اور تمہارے جو آباء و اجداد، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، ان کو میں دشمن مان کے چلتا ہوں، میری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، میری دوستی اور میرا تعلق صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ مجھے کھلانے والا ہے، مجھے پلانے والا ہے، میری دنیا کی ساری حاجتوں کا انتظام بھی اس کے دست قدرت میں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار بھی ہوں گا تو مجھے شفا بھی وہی دے گا۔ میں اپنے صحت کے ساتھ آنے والے کسی بھی بڑے مسئلے کے سلسلے میں مایوس نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ پیدا کرنے والی جو ذات ہے، موت دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور بیماری اور شفا یابی اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا یابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سلسلے میں تو آپ نے دیکھا پوری دنیا جب بیماریوں کے میں جکڑ دی گئی تو پھر ساری دنیا کے سارے وسائل اور ساری کی ساری ترقیاں دھری کی دھری رہ گئی، اور دنیا کی نگاہیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہے کہ اللہ کب وہ وقت آئے کہ جب اس وبا سے انسانوں کو نجات ملے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات ہے کہ جو مجھے مارتا ہے اور وہی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات کہ جس سے میں یہ تمنا رکھتا ہوں، جس سے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو مجھے معاف کرے گا اور مجھے اپنے مقرب بندوں میں شمار فرمائے گا۔
اب یہ عقیدہ ہم اور آپ اپنی زبان سے ان چیزوں کا اقرار بہت کرتے ہیں، لیکن تصور کیجئے کہ ایسے شخص کی طرف سے عقیدہ کہ جو بابل کی اس بستی میں اس ملک کے اندر اکیلا موحد ہے، اور پورا کا پورا ملک، بادشاہ اور سارے کے سارے عمائدین سلطنت، گھر کے عزیز ترین لوگ، وہ باپ اور وہ ماں کے جن کے کوکھ سے اور جن کے پہلو سے پیدائش ہوئی، وہ سارے کے سارے اس عقیدہ شرک کے علم بردار ہیں، اور ایک اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اس عقیدے کا نہ صرف یہ کہ چھپ کے بلکہ اعلانیہ اظہار کرتا ہے، ان کی مجلسوں میں، ان کے میلوں میں، ان کے ہر جگہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ اس عقیدے کے لیے باپ کی محبت سے کنارہ کشی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ سے مخالفت ہوتی ہے، اور اس مخالفت کے نتیجے میں آگ میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ملک بدری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ کی بے آب و گیاہ سرزمین میں کہ جہاں کوئی ایک گھاس کا تنکا تک اگنے کے لیے تیار نہیں، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا، وہاں حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان بچاؤ اور وہاں جا کے بسو، فطرت کے اس ماحول میں رب کے ساتھ اپنے لو لگاؤ، اور وہاں پر ایک مکان، ایک گھر تعمیر کرو، رب کا گھر تعمیر کرو، اور لوگوں کو بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو پھر حج کے لیے پکارو۔ یہ سارا نظام ایک افسانوی سا نظام سمجھ میں آتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا جا رہا ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ جب مکہ میں جا کے بسے ہیں سیدنا ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجر کے ساتھ، اور کیفیت یہ ہے کہ ادھر سے قریب سے گزرگاہ تھی، وہ ایک یمنی قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا کمال ہے، ہم تو ہمیشہ صدیوں سے اس راستے سے آئے ہیں، اس شہر سے ہم دور سے ہی گزر جایا کرتے تھے، چونکہ ہمیں پتا ہے نہ یہاں گھاس ہے نہ پانی ہے، یہ چڑیاں کہاں سے آ گئی؟ انہیں لگا کہ اگر چڑی آئی ہے تو کہیں پانی بھی ہوگا، اور جا کے دیکھتے ہیں کہ صاحب زمزم کا کنواں ہے، اجازت مانگ کے وہیں قریب میں انہوں نے بھی اپنی بستی بسا لی، اور مکہ یوں بسا ہے، اور بستی وہ یوں بسی ہے، اور توحید کی بستی قیامت تک کے لیے انشاءاللہ وہ توحید کی بستی ہوگی۔ تو یہ عقیدے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر وہاں پر یہ سب کچھ تجنے کے بعد بھی ابھی امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب امتحان کا سلسلہ یہ ہوا کہ وہ بیٹا کہ جو بڑھاپے میں عطا کیا گیا ہے، توحید کی اس بستی سے اس پیغام کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسی کے ذریعے سے پھیلنا ہے، اس کی بھی قربانی مانگ لی گئی ہے۔ تب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یہ کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دل کی یہ کیفیت، یہ شرک کے آلائشوں سے پاکیزگی اور دل کی یہ صفائی، إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یہ وہ پیغام تھا کہ جو آج کے اس خطبے کے ذریعے میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے اپنے ذات کو اس کا مخاطب بنانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت ان ایام میں، ان سید الایام میں جن عبادات سے ہم گزرے ہیں، کسی نے عرفے کا روزہ رکھا ہے، عید کا دوگانہ پڑا ہے، جانور قربان کیے ہیں، اپنوں اور قریبوں اور غریبوں اور مسکینوں سب کو کھایا ہے، کھلایا ہے، ان عبادتوں سے گزرنے کے بعد وہ اصل پیغام، وہ اصل جذبہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا کہ جو اس عبادت کا محرک اول بنا، اس عبادت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس محبت کے ان لمحوں کو جاویدان کیا، وہ جذبہ تھا دل کا پاک ہونا۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لہٰذا دل کو پاک کریں شرک کی آلائشوں سے، خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں، تب عبادتوں کا بھی فائدہ ہے، تب عبادتیں قبول ہیں، چونکہ عبادتوں کی قبول ہونے کی صرف دو ہی شرطیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر سمود کیا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہو،
آپ کی اطاعت میں عبادت ہوگی تو قبول ہوگی، اور ہماری پوری دعوت ہمیں کوئی نام دے دے، ہمارے سلسلے میں کوئی لقب مشہور کر دے، ہمیں کوئی نیک نام سمجھے یا بدنام سمجھے، ہماری ساری دعوت کا خلاصہ صرف یہی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔